इनसे फूक मैंने जरूर मरवानी है। सर आज का जो दिन है, सर आज डेट है तो ये स्पोर्ट्स वीक है 13th 13 फरवरी फरवरी है 2023। स्पोर्ट्स वीक शुरू है, ये 17 फेब तक चलेगा। ये यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्पोर्ट्स वीक होता है या जिसको आप स्पोर्ट्स गाला भी कहते हैं, ये वो है। तो हमारे साथ हैं आज CNW के रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर, एक्स असिस्टेंट डायरेक्टर और अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आर्किटेक्ट अशफाक अहमद साहब। ये बेसिकली बिलोंग करते हैं मुल्तान से। और हमारे राइट साइड पे हैं एक बहुत ही कह लें कि मेहनती और बड़ी कॉम्पिटेंट मैडम जो है आर्किटेक्ट अनम। तो ये मैडम बिलोंग करती हैं बेसिकली कोयटा से, कोयटा ना, हम कोयटा से बिलोंग करते हैं ना, बलूचिस्तान से। तो जबकि बलोची जैसे होते हैं, मुझे इनके अंदर कभी भी कोई ऐसा बलोचियों वाला एलिमेंट नज़र नहीं आता, कपड़े इनके। लेकिन आज इनसे मैं पूछता हूँ इस बात का क्या मतलब है कि बलूचियों वाला एलिमेंट नज़र नहीं आता? यानी कि कोई मसलन इनके आगे होता है ना, इनके गेटअप से या इनके उठने बैठने से फील हो गया ये बलोचियों के ड्रेसिंग चीज़ों में भी पता चल जाता है सम टाइम। तो आइए हम मैडम से पूछ अच्छा, यानी कि आप ड्रेसिंग के हवाले से, फूड चॉइसेस के हवाले से कह रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। हैबिट्स के हालात से मैं देखता हूँ कि मुझे नहीं कभी ऐसा, मुझे ऐसा लगती है जैसे इनकी पंजाबी हैं, ये मुझे ऐसे में पंजाबी लगती हैं, सराइकी भी लगती है। जबकि अभी साहब ने मुझे बताया कि ये मैडम सराइकी भी हैं और बलूचिस्तान से भी हैं, सराइकी भी हैं और बलोची भी हैं। इनके पास दो क्योंकि जाहिर है मैका तो बलूचिस्तान में है और ससुराल सराइकी एग्जैक्टली, हाँ असल में ये रीजन के अंदर है। तो इसलिए वो दो जो है ना सकाफत के अंदर मैडम खेलती हैं। तो इनके पास ज़्यादा नॉलेज भी है और ज़्यादा चीज़ें भी हैं, ये दो सकाफतों को अच्छी तरह जानती हैं। तो बैनुल सूबाई हो तीसरा गया। जो है ये हमारे जैसे पंजाबियों के साथ जॉब कर रही हैं, तो इसके मतलब हुआ कि इनके पास 3 सकाफतों की समझती हैं। तो हम अभी चलते हैं मैडम के पास और पूछते हैं, सर पंजाबी, सराइकी और बलोची, ये 3 चीज़ों को, इन 3 सकाफतों को मेरा अंदाज़ा है कि मैडम बहुत डीपली देखती होंगी, उनके बारे में इनकी क्या ऑब्जर्वेशन है। आइए हम चलते हैं मैडम के पास और उन्हीं से पूछते हैं कि आर्किटेक्ट अनम इसके बारे में क्या कहती है। जी मैडम, आपके क्या व्यूज़ हैं? अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी, अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो मोहसिन साहब ने बहुत ही ब्रीफली मुझे डिस्क्राइब कर दिया है, अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं रही है कि मैं इसमें कुछ ऐड करूँ, तो लेकिन फिर भी मैं अपनी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। वो ये कि मेरी शादी जो है यहाँ इधर पंजाब में हुई है। बलूचिस्तान और पंजाब में ये फ़र्क मैंने महसूस किया है कि पंजाब में, क्योंकि मैं खुद सराइकी स्पीकर हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ जो है ना फ़र्क महसूस नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पर ज़्यादा मुझे अपनापन लगा है बलूचिस्तान की निस्बत। तो वो मुझे मैके से ससुराल में आने वाली वो होती है ना, वो चीज़ मुझे महसूस नहीं हुई। यहाँ पर ज़्यादा लोगों ने मुझे प्यार दिया है, बिल्कुल फ़र्क मैंने यहाँ के लोगों में देखा ही नहीं है जैसे तासुब होता है। अब बलूचिस्तान में ये है कि वहाँ पर जो है ना बलोचों पठानों ने बहुत ज़्यादा वो कर दिया है कि आगे रहें, एथनिसिटी ज़्यादा है, एथनिक ग्रुप डिफरेंसेस ज़्यादा है, रेसिज्म ज़्यादा है, रेशियल डिफरेंसेस ज़्यादा है। तो ये है कि यहाँ पर वो सब कुछ मैंने फील नहीं किया है। यहाँ पर सब जो है आपस में इस तरह की रेशियल डिफरेंसेस नहीं, और सब मिलजुल के रहते हैं। हमारे या फिर हमारे अपने डिपार्टमेंट में अल्लाह आगे भी नज़र बद से बचाए, इस तरह की कोई बात नहीं है कि कोई किसी की टांग खींच रहा हो या कोई आगे बढ़ने के लिए किसी को पीछे कर रहा हो। जिसका जो नसीब उसको मिल जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैकल्टी बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ पर मेरे इर्द गिर्द जितने भी अल्लाह ताला ने मुझे लोग दिए, बड़े अच्छे लोग दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी एक रिस्क में फरावानी की निशानी होती है कि आपके साथ आपके दोस्त, रिस्क जैसी है कि पैसों से नहीं आप इसका वो लगा सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो। आपके इर्द गिर्द लोग कैसे हैं, ये भी रिस्क की ही एक निशानी है। आपका ताल्लुक़ कैसे लोगों से है, आपको अच्छे लोग मिल रहे हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, आपके अहबाब कैसे हैं, और आपके काम तेज़ी से कैसे है ना आगे जाते हैं। तो आपसे प्यार कितना लोग करते हैं और आपको लोग कितना जो है ना अप्रिशिएट करते हैं, ये भी एक रिस्क में। उसका भी बताएंगे टोपोग्राफी का, वहाँ पे कैसी विजुअल इम्पैक्ट कैसा है, और ये पंजाब के तो विजुअली जो है बलूचिस्तान मेरे ख्याल से तो बहुत पीछे रह गया है, क्योंकि वहाँ पर जो है ना जिस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, अर्बन इन्वायरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, उस हिसाब से मुल्तान तो बहुत आगे है कोयटा से देखा जाए तो यहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा लगती है, यहाँ पर एक्सपोजर ज़्यादा है।
یہاں پر تعلیمی نصاب جو ہے اور بچوں کی تعلیم کا جو ہے جو کیریکولم یہ لوگ پڑھاتے ہیں جس انداز سے اسکولوں کی جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہے روٹین چل رہی ہوتی ہے وہ زیادہ اچھی ہے. تو مجھے تو بہتر یہی لگتا ہے. شکر ہے الحمدللہ میں سیٹسفائیڈ ہوں یہاں آ کے. مجھے مطلب لوگ بھی اچھے ملے ہیں, یہاں اچھے لوگ ہیں, انوائرمنٹ بہت اچھا ہے. مجھے مطلب غیر کچھ نہیں لگتا ہے, یہاں پر سب اپنے ہی لگتا ہے. اصل اس میں سر یہ جتنی بھی میڈم نے باتیں کی ہیں نا, اصل میں میں نے یہ فیل کیا جو بندہ خود اچھا ہوتا ہے نا اس کو دوسرے کی وہ دوسری چیزیں ویسے اچھی لگتی ہیں. تو میڈم اصل میں خود ایسی ہیں تو اس لیے ان کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ سب اچھے ہیں جبکہ ہم اتنے اچھے نہیں ہیں. بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ انسان اپنا ریفلیکشن دیکھتا ہے نا دوسرے انسان کے اندر. ایگزیکٹلی ایسی بات. تو باقی میم اسپورٹس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ میم اسپورٹس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اسپورٹس ہونی چاہیے؟ دیکھیے اسپورٹس تو لازمی ہونی چاہیے. یہ ایک ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیویٹیز ہے. فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہے نا ہر بندے کا ایک طرح سے حق ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ صرف کیریکولم کے پیچھے آپ لوگ اپنی زندگی وار دو. اس سے تو زیادہ مائنڈ فریش رہتا ہے اور آپ جب آپ کی جو ہے مینٹل کیپیبلٹی جو ہے نا ان چیزوں سے زیادہ فاسٹ ہوتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز ضرور جو ہے نا ہر کیریکولم کا حصہ ہونی چاہیے. تو اس سے جو ہے نا آپ کی فزیکل فٹنس میں بھی بڑا جو ہے نا پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ساؤنڈ مائنڈ از ان اے ساؤنڈ باڈی. یس. ایسا ہی ہے. تو میڈم آپ نے اپنے بیچلر لائف میں کون سی اسپورٹس آپ کھیلتی تھی یا کیا تھا آپ کا انٹرسٹ کس میں تھا؟ کہ میرا ویسے تو انٹرسٹ کسی چیز میں نہیں تھا کیونکہ فزیکلی ویسے فیمیلس کے لیے گھر میں ہی بہت سارے کام ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ تو ویسے ہی وہاں گھر میں حرکت بہت کر لیتے ہیں. لیکن ہاں بیڈمنٹن مجھے بڑا پسند ہے تو وہ میں کھیل کے بڑا ہی اچھا فیل کرتی ہوں. نہیں لیکن ہاؤس ہولڈ چورز جو ہیں وہ تو ایکسرسائز تو نہیں ہوتی. ہاں وہ مطلب ایک حصہ ہوتے ہیں لیکن ہمیں تو خواتین کو کافی ہو جاتی ٹائم ہی نہیں ہے. ملتا. آٹا گھوننا اوپر نیچے, ہاں بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں جیسے آٹا گھوننا, گھر کی صفائی کرنا, بچوں کو لک آفٹر کرنا. خیر گریجویشن میں تو بچے نہیں تھے لیکن پھر بھی جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا اسپورٹس ایکٹیویٹیز کا حصہ اس طرح سے بنتے تھے کہ کچھ چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز میں پارٹ لے لیا کیونکہ وہ جو ہے ہمارا بھی جو ہے نا ایسا تھا کہ کو ایجوکیشن تھا تو وہ لمیٹیڈ ہی اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا کرتا تھا. زیادہ نہیں, زیادہ جو ہے نا ایک تو یہ کہ شہر سے دور بھی تھی اپنے تو اسپورٹس ویک پہ عموماً شاید کبھی کبھار میں گھر بھی چلی جایا کرتی تھی کوئٹہ. تو اس طریقے سے یہ چلتی رہتی تھی لیکن ہاں بہت اچھا وہاں پر بھی اچھی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ تعلیمی اداروں میں جو خواتین کے لیے کھیل کے مواقع کوئی ان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ جس طرح خواتین جو ہے نا ہر میدان میں شانہ بشانہ آدمیوں کے ساتھ جو ہے نا کام کر رہی ہیں تو اس حوالے سے بھی اسپورٹس کے حوالے سے بھی ان کو جو ہے نا شانہ بشانہ رہنا چاہیے اور ہر اس ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. ان کی اپنی مینٹل گروتھ, ایموشنل بیلنس آ جاتا ہے ایک طرح سے. تو یہ فزیکل فٹنس اور مینٹل کمپیٹیبلٹی کے لیے بہت اچھا ہے اسپورٹس. تو اس سے جو ہے نا آپ میں بہت پازیٹیوٹی آتی ہے ہر معاملے میں. آپ بہت پازیٹیو سوچتے ہیں. مطلب آپ صبح ایک آپ روٹین بنا لو کہ صبح کو آپ ایک واک ہی اپنی روٹین میں شامل کر لو. اس سے آپ دیکھو کہ آپ کی صحت کتنی اچھی رہتی ہے. آپ کے بلڈ پریشر میں, شوگر میں, آپ کی ہارٹ کی جو مسائل ہیں کتنے کنٹرولڈ ہو جاتے ہیں اگر آپ ایک واک ہی اپنی زندگی میں رکھ لیتے ہو صبح کے ٹائم ارلی مارننگ. بالکل ٹھیک بات ہے. پازیٹیو امپیکٹس ہے اسپورٹس کے, کبھی آپ نیگیٹو نہیں سنو گے. میں تو سمجھتی ہوں اسپورٹس جو ہے نا آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے اور روز ہی مطلب آپ کے دن کی روٹین میں 1 گھنٹہ اسپورٹس تو لازمی ہونا چاہیے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ اسپورٹس از ویری بینیفیشیل فار ہیومن ہیلتھ. سر آپ کیا اسپورٹس میں حصہ لیا کرتے تھے اپنی بیچلر لائف میں؟ سر میں بہت اچھی سر اسپورٹس میں ایسا حصہ لیتا رہا ہوں. میں بیڈمنٹن بھی کھیلتا رہا ہوں اور جو سب سے اچھی اسپورٹس میری سر میں نے پول واٹ کھیلا ہوا ہے اور میری اس کی ڈویژن میں میری اس میں پوزیشن بھی ہے. بس میرے جب میں کسی کو بتاتا ہوں کہ میں پول واٹ کھیلتا رہا ہوں ابھی تو وہ مجھے کیا چیز پول واٹ تو وہ بندہ مانتا سر یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا مانتا ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ پول واٹ کھیلتا ہوگا. سر وہ تدا جو اسٹک کے ساتھ آپ جمپ لگاتے ہیں تو یہ انٹرنیشنل گیم ہے. اس کا کچھ اور ورڈ بھی ہے نا؟ اس کا اردو میں سر مجھے نہیں پتا اس کو سر جمپ کہتے ہیں.
نہیں سر ہائی جمپ وہ ہوتا ہے ود آؤٹ جو نا اسٹک ہے. یہ جو سر اسٹک ہے اس کا آفیشیلی جو نام ہے وہ پول واٹ ہی ہے. تو سر الحمدللہ اس میں بہت اچھی سر وہ بڑی اچھی گیم تھی. تو بس آج سے جیسے میڈم نے بتایا کہ اصل میں کچھ ہم لوگوں نے خود بھی چیزیں چھوڑ دی ہیں, ایکٹیویٹی نہیں کرتے. جب یہ اسپورٹس بہت اچھی چیز ہے. یہ آپ سب سے اچھی چیز یہ ہے سر, یہ آپ کو نا اسپرٹ سکھاتی ہے, اسپرٹ. اور اس میں جو ایک چیز ہے اس میں ہارنے اور جیتنے کا جو جذبہ ہے, جو شکست کو فیس کرنے کی جو ابیلٹی ہے, وہ اسپورٹس کے اندر آ کے بندے کے اندر قائم ہوتی ہے کہ بھائی میں جو ہے بالکل ساتھ جیسا کہ نا پیشنس جو ہے سب برداشت, کہ ہارنا بھی گیم کا حصہ ہے اور جیتنا بھی گیم کا حصہ ہے. اس کو لڑائی میں ہم لوگ کنسیڈر کر لیتے ہیں. تو یعنی کہ جیت میں اپنی ڈگنیٹی کیسے مینٹین کرنی ہے اور ہار میں اپنا مورال کیسے بلند رکھنا ہے. بالکل سر, اس کی ایگزامپل ہے نا, جیسے انڈیا اور پاکستان کے میچ کی ہوتی ہے, ہم ہار جاتے ہیں تو ہم ٹی وی توڑ دیتے ہیں اپنا. گیم تھی بھائی, گیم کے اندر کوئی ونر ہے تو کوئی لوزر ہے, تو دونوں کو گیم کے دوران. یہ ولاگ کے اندر ایک سیکنڈ میں آپ کو یہاں انٹرپٹ کرنا چاہوں گا. یہ ولاگ کے اندر ایک اور ولاگ بن رہا ہے. اچھا ہاں, یہ بھی اچھی بات ہے میڈم. اس سے اوائڈ کرنے کے لیے میں نے آپ کو موبائل پکڑا تھا کہ میں خود نہ ہوں اس میں. وہ تو ٹھیک ہے, آپ کو آنا چاہیے, ہم ضرور بنائیں, ہم یہ بھی اس کو بھی شیئر کرتے یار ہیں. یہ بھی پازیٹیوٹی ہے, آپ آ رہی ہیں. ابھی اس والے ولاگ کا نا اسپین بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے, تو ہم اس کو یہیں پہ روکتے ہیں تاکہ ہم بعد میں کچھ لوگ اور بھی آئیں گے تو ہم آپ کو لمحہ بہ لمحہ جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے نا انفارمیشن آپ سے اس کو کیپچر کرنے کے بعد آپ سے ضرور شیئر کریں گے. تو اب اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. میرے ساتھ ہیں میڈم انم اور سر ہیں آرکیٹیکٹ محمد اشفاق صاحب. تو میڈم نے بھی کیمرہ مین کا ذکر بھی کرتے ہیں. کیمرہ مین ہے ہمارے ساتھ, وہ تو بہت ہی شاندار کیمرہ مین. سپورٹس انچارج ہیں آگے, سر صرف ڈپارٹمنٹل انچارج, ڈپارٹمنٹ انچارج, فوکل پرسن انچارج بھی نہیں. اگلی ویڈیو بنائیں گے ہم, اس میں اپنے کیمرہ مین کا تعارف آپ کو پورا کریں گے. آپ کیمرہ مین کا تعارف سن کے بہت شوق میں جائیں گے, یار یہ کیسی بات ہے, آپ نے اس بندے کا تعارف نہیں کرایا جو سب سے اہم ترین کمپیٹنٹ بندہ تھا. اوکے جی, اللہ حافظ. انا للہ و انا کمرے الیہ میں جا کے کرنا.